تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد کے صلوات۔ 1442 ہجری کے شہ محرم کی آخر رات 10ویں تقریب حشر کی سماعت فرما رہے ہیں۔ سیرت شہزادی کونین پر گفتگو کی، ارشاد فرمایا رسول اللہ نے شہزادی کے بارے میں جو اخبار ہیں شائع ستہ کی تمام کتابوں میں ایک ہی حدیث کو 250 بار لکھا اہل سنت نے، 250 مرتبہ سنیوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا۔ میں نے اس کا کلیت جو کتاب میری ہے اس کا کلیت 250 حوالے ڈلوا دیے تھے سوشل میڈیا پر، موجود سرچ کر سکتے ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ماجہ، مشکات، مسند احمد بن حنبل، نسائی، یہ سنیوں کی بنیادی کتابیں، کیا کہنے اس پہ ان کی جان جاتی۔ یہی حوالے اہل سنت کی روح ہے مذہب کی۔ اسی کتابوں کے ہر حدیث کو وہ صحیح کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے بخاری میں کوئی حدیث غلط نہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ مسلم میں کوئی حدیث غلط نہیں، ان کا کہنا ہے ماجہ میں، نسائی میں کوئی حدیث غلط، سب صحیح۔ اسی میں یہ حدیث سب نے دوہرائی۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے مجھ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اللہ نے پہلے یہ بات کہہ دی۔ قرآن کا پہلا سورہ اس بات کا اعلان کر دیا۔ دیکھیے مشکل منزل تھی پیغمبروں کے لیے، خاص طور سے ہمارے پیغمبر کے لیے، کہ چونکہ آخری پیغام تھا اس کے توحید کو سمجھانا تھا، اور توحید کی منزلیں مشکل تھیں، سوالات کرتے تھے، طرح طرح کے کرتے تھے۔ جو معمول آج ہے ویسے رسول اللہ کے دور میں تھا۔ پہلے سب کافر تھے تب یہی ماحول تھا، اب سب مسلمان ہیں جب یہی ماحول ہے۔ کچھ تبدیل نہیں ہوا، ایسے سوالات اب بھی کرتے اور پہلے بھی کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں کرتا، یہ سمجھانا تھا۔ چہرہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، صورت نہیں ہے اللہ کی، تو کتنا مشکل ہے یہ سمجھانا کہ تاثرات جو ہوتے ہیں انسان کے وہ چہرے سے پتہ چلتے ہیں۔ آپ سب ایک دوسرے کو آرام سے پہچان لیتے ہیں، یہ خوش ہے، یہ غمزدہ ہے، یہ غصے میں ہے، یہ بہت غصے میں ہے۔ چہرہ دیکھا ہوتا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو چہرے سے پہچانتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر جو آثار ہیں عجیب بات ہے، آپ ہنسیں نا، مسکرائیں نا، پھر بھی ہم سمجھ جائیں گے آپ خوش ہیں۔ کیا کہنے، واہ
خوشی کا اظہار چہرے پہ ہوتا ہے، اور اگر غصے میں چاہے غصہ نہ کرے، چہرہ بتاتا ہے کہ غصے میں ہے۔ اس کا نام ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میں موڈ۔ چہرہ دیکھا اچھا موڈ، چہرہ دیکھا خراب موڈ، یعنی تاثرات کسی طرح کے بھی، خوشی، غم، صبر، جو بھی ہو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب اللہ اگر خوش ہو، غمزدہ ہو، غصے میں ہو، غضبناک ہو، چہرہ وہاں ہے۔ اب کسی سے بھی گفتگو کیجئے جو پکا توحید پرست ہو، اب سب کی زبانوں پر یہ کام کیجئے اللہ خوش ہوگا، یہ کام کیجئے اللہ غصہ ہو جائے گا، یہ کام کیجئے گا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ کب خوش ہوتا ہے، اللہ کب ناراض ہوتا ہے، اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ تو اسی لیے پیغمبروں کو بھیجا بار بار کہ وہ یہ بتائیں اب اللہ خوش ہے، اب اللہ غصے میں ہے، اب اللہ جلال میں ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے بہت سی اللہ کی قسمیں ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی قسم رسول اللہ بار بار کھاتے ہیں۔ رسول اللہ کے یہاں یہ قسم بے انتہا ہے، کیا؟ رب العزت ذوالجلال والاکرام، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی عزت و جلال کی قسم۔ چلیے عزت تو اس کا نام ہے، اس کے جلال کی قسم۔ حدیث قصہ میں ہے رسول اللہ نے قسم کھائی، تو اب اس کا جلال نبی کو پتا ہے، عوام کو وہ بتائے گا کہ اس کا جلال کیا ہے۔ اب قرآن کی آیت کتنی مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ان کا راستہ، اللہ کہہ رہا ہے کہو ہم سے، یہ کہو، یہ سورہ پڑھ کے ہر وقت کہتے رہو پروردگار ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو اتارا، جو تیرے نعمت والے بندے ہیں ان کا راستہ چاہیے۔ کیا کہتے سورہ اعلان؟ خود ہی اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے یہ کہو، مجھ سے کہو، ہاتھ اٹھا کے کہو، نماز میں کہو، ہر رکعت میں کہو، فاتحہ میں کہو، جہاں سورہ اعلان پڑھو یہی کہنا ہے ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، جن پر اپنی ساری نعمتیں اتار دی، جو تیرے نعمت والے بندے ہیں ان کا راستہ چاہیے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور پھر تبرہ شروع ہو گیا، اب اللہ تبرہ کروا رہا ہے اپنے بندوں سے، کہہ رہا اب یہ کہو ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ اللہ غضبناک ہوا ہے۔ پہلے سورے میں پہلے تولا ہے پھر تبرہ ہے۔ تبرہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں اللہ کبھی نہ، ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے، نہ پروردگار نہیں چاہیے، جن پہ تو غضبناک ہوا، جو ظالمین ہیں، جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ غضبناک ہوا؟ بھئی کیسے پتہ لگائیں وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ غضبناک ہوا؟
ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ اس لیے پیغمبر نے کہا جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اے امت والو، تم تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے، اب گھر میں اگر غضبناک ہے، نقاب میں غضبناک ہے تو گویا محمد غضبناک ہوا، اور جب محمد غضبناک تو اللہ غضبناک ہوا۔ اگر یہ بات تم سمجھ گئے جو بہت آسان ہے اور سب کو سمجھا دو پوری دنیا کو، آسان کر دی۔ 250 حوالے ہیں جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا۔ اب یہی بخاری، یہی مسلم، یہ بھی لکھا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپس میں بیٹھ کر بات کی۔ ایک نے دوسرے سے کہا ارے بھائی ہم نے رسول کی بیٹی کو غضبناک کر دیا۔ بخاری مسلم، بخاری مسلم، بخاری مسلم۔ کیا کریں؟ چلو ان سے معافی مانگے۔ تو جب کہا جا رہا ہے کہ بخاری اور مسلم کی کوئی حدیث غلط ہی نہیں ہے تو معافی مانگنے والوں کے نام لکھے ہیں نا، میں نہیں بتاؤں گا نا، گوگل سے پوچھ لو، ابھی سرچ کر لینا۔ پھر جو جلد رضا نے ایسا حیران کیا کہ میں کیا بتاؤں۔ راستے میں ابھی میں ڈنگور جا رہا ہوں، گاڑی میں سرچ کر کے انگلش میں پوچھا گوگل سے پہلا مطاع اسلام میں کون سا ہوا؟ گوگل نے بتا دیا، بھائی بتایا جو میں نے پڑھا تھا کل یہاں۔ میں نے کہا تھا نا گوگل جھوٹ نہیں بولتا ہے نا، انہوں نے نکال کے دکھا دیا، پوری تفصیل گوگل میں آ گئی۔ راستے میں اب وہاں پہنچے، بندی شروع کی تو میں نے آد و سمود سے بندی شروع کی۔ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کہ آد و سمود کی ترقیاں نہیں سمجھ میں آ رہی تو وہ سے پوچھ لیجیے گا۔ اتنی دیر میں انہوں نے آج پوچھ لیا۔ میں نے کہا ان کی بستیاں، ان کے مکانات سب موجود ہیں۔ انہوں نے 2 سیکنڈ میں آج لکھا، ساری عمارتیں آ گئی۔ میں نے موبائل لیا، میں نے دے دی، جلد رضا صاحب نے ڈھونڈ لیا یہ آج کے مکانات ہیں، عمارتیں ہیں۔ سامنے ایک صاحبزادے بیٹھے تھے کموں، تو انہوں نے ایسے کر کے موبائل دکھایا تو میں نے پوچھا کیا ہے آج یا سمود؟ کہنا آج تو انہوں نے دکھا دیا یہ سمود ہے۔ ایسی ہلکی بات کی جیسے نہ گوگل جانتے ہیں نہ سرچ کرنے کی بات جانتے ہیں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جلد رضا نے سرچ نہیں کیا، نہ آج کو سرچ کیا، نہ لڑکے نے سمن سرچ کیا۔ اے واہ بھائی کہاں نیا ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ 11 سال کا شیخ ہو گئے، یہ والا نہیں۔ آپ سنیے کیا ہو رہا ہے، ہمارا غائب ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جلدی آ جاتے ہیں نا تو وہ پہلے سے سوچے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے تھے کل یا پرسوں تو وہ طے کرتے ہیں کہ اب ہم آگے آئیں گے، تو 10 دن تک یہ تبدیلی ہوتی ہے یہ وہی، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کوئی اس گلی میں ہے کوئی ادھر ہے، اور وہ چاہے اس گلی میں ہوں اس گلی میں ہوں، میدان میں ہوں اس گلی میں ہوں، ہے ایشیا کی مرکزی مجلس ہے۔ اس سے بڑی مجلس نہ ہندوستان میں ہو رہی ہے نہ پاکستان میں، اور اگر ہوگی تو نمبر 2 ہوگی ہماری نقل میں ہوگی، وہ نقش ثانی ہوگی۔ دیکھیے جب معیار بن جائے نا کہ بھائی ہمیں ایسے پڑھنا ہے جیسے جلد رضا پڑھتے ہیں، ہمیں شاعری ایسی کرنی جیسے محمد فاضلی کرتے ہیں، تو دیکھیے مرکزی وہی رہے گا جس کی تقلید ہوگی، تو ہر ایک ہمارے عصرے کی مقابلہ کرتا ایسا مجمع، ایسا شور،
ایسے نعرے بھائی مرکز تو آپ ہی رہتے ہو، اس میں کہ تقریر آپ کی ہو رہی. اب جو نیا کام شروع کرے گا، اب کوئی نیا اشرا سال کر رہا ہے، کوئی نیا ذاکر آ گیا پہلی بار پڑھ رہا ہے، تو آپ ہی کو آئیڈیل بنائے گا. یہی مجمع، یہی چہرے، یہی لوگ، یہی نعرے. بھائی کس نے سکھایا یہ حیدر حیدر حیدر؟ پہلے تو نعرہ حیدری لگتا تھا یا علی. بھائی ہمارے یہاں سے شروع ہوا ہے، اس کو شروع ہوئے 40 سال ہو گئے حیدر حیدر. ہم معیار بنا کے دیتے، کتابت کا معیار، سامعین کے سننے کا معیار. پوری دنیا میں چادم آسون مشہور ہے، سب کو پتا ہے. سمجھے پہ بیٹھے ہو، پوری دنیا کی نظریں یہاں لگی ہوئی ہیں. مرکزی مجلس مرکزی ایک ہی ہوگی. اب مرکزی کی نقل میں سب کہیں مرکزی 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 مرکزی. اول کو اولی رہنا ہے، ثانی اول کیسے بنے؟ بھائی یہ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں آپ، میں اللہ کی بات کروں کیا کہنے؟ حیران ہو جائے تو ابھی سمجھا رہا ہوں. آگے بڑھتے ابھی آتے ہیں اللہ بات اللہ ہی کی ہو رہی. دیکھیے علی جیسا بندہ اللہ نے پیش کر دیا کہ اس کی مثل ناممکن ہے. سرکار نبی ہیں، اللہ کہتا ہے نبی کے بعد ایک مثال پیش کی جس کا کوئی جواب نہیں، نہ انبیاء کی صفوں میں، نہ اولیاء کی صفوں میں، نہ اوصیاء کی صفوں میں. جلوس کی رات ہے، میں ادھر سے آیا ہوں تو ہر طرف جلوس نکل رہے ہیں. اس طرف فدائے حسینی کا جلوس ہے، اس طرف سے فدائے لگا قریب لے گا. ہر گھر کے اگر خانے سے گلجنا علم، کوئی پریشانی نہ ہو. بعض جلوس ہمارے اذا خانے کے سامنے سے جائیں گے، یہ ہر سال جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بارش کی وجہ سے یہ ہوا کہ ساری مجلسیں اذا خانے ہوئی، ورنہ 6 تاریخ یا 5 تاریخ سے سب لوگ باہر آ جاتے تھے میدان میں کیچڑ پانی کی وجہ سے. تو ہم لوگ جب باہر ہوتے تھے تو پیچھے سے جلوس نکل جاتے تھے. ویسے سارے جلوس جب اذا خانے کے پاس ہوتے ہیں اور مجلس ہو رہی ہوتی تو خاموشی سے نکل جاتے ہیں. تو وہ جلوس نکلتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. ہمیں سو دیا، ٹائم زیادہ ہے نہیں، مجھے ابھی روڈ بھی جانا ہے اور کافی وقت چڑھ گیا ہے، اترتے فوراً جانا ہوگا. کل وہاں کی مجلس ختم ہوئی ہے صبح 4 بجے، 5 بجے ہم صبح کو گھر آئے. تو اندازہ کر لیجیے یہ سفر اتنا لمبا. عباس ٹاؤن کی مجلس مرکزی ایسا مہمان، سب آگے ماشاءاللہ جوان سنبھالے ہوئے دور تک مجمع. اب پہنچے ولی آج ماشاءاللہ ہر شہید کا تعلق نکلتا ہے، شہید نکلتی. اتنا مجمع، سڑک پر پورا صحن اتنا بڑا، چھتوں پر 3 منزلہ امام باڑہ، تینوں منزلیں خواتین سے بھری، چاروں طرف لوگ، گیٹ سے مجمع سڑک تک وہ بھی مرکزی. عباس ٹاؤن مرکزی، پھر یہاں سے ڈیپورٹ جاتے ہیں 2:30-3 بجے بیٹھتے ہیں، وہ بھی مرکزی. اپنے اپنے علاقے کا مرکزی، لیکن یہ انٹرنیشنل مرکزی. یہ پورے ورلڈ میں سنا جا رہا ہے. نہ معلوم کتنے ملکوں میں جا رہے ہیں، سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کمنٹ آ رہے ہیں. ان کی بابا ان کے کمنٹ، آپ کی بابا ہم سن لیتے ہیں، اور وہ کمنٹ تو بعد میں دیکھے جائیں، اتنا ٹائم ہوتا نہیں. تو مرکز آپ نے بنایا ہوا ہے، مرکز بنتا ہے مقدس. اگر دکھاوا ہو گیا، ہم یوں کر رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں، ہم یہ سب کہتے ہیں. نہ ہم نے کسی کی نقل کی، نہ کسی سے کبھی مقابلہ کیا، اپنا کام کیے چلے جا رہا ہے، کیے چلے جا رہا ہے، کیے چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہٹو بچو ہٹو بچو. ہم تو کہاں اترے آپ کو پتہ ہے.
کہاں ہوئے؟ اگر ہم گاڑیاں لے کے چلیں، پولیس اور رینجرز اور سب آفر کرتے ہیں، یہ 50 برس سے آفر کر رہے ہیں۔ جب آفت کراچی میں مچی تھی تو باقاعدہ میجر صاحب آتے تھے، SHO صاحب آتے تھے، DIG DSP، ارے پروٹوکول لے لیجئے، ارے بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اچھا خیر بھائی، وہ ایک پولیس کی گاڑی آ گئی آج سے 30 برس پہلے، گاڑی چلے گی گاڑی چلے گی۔ اب وہ ہماری گاڑی ماجد صاحب آپ بھی چلاتے تھے، وہ ہوائی جہاز اڑاتے تھے۔ اب جو وہ لے کے چلے تو وہ وہاں گاڑی پولیس یہاں، ان کا فائدہ کیا؟ آپ ساتھ تو نہیں چل رہے ہیں، اور وہ تو سگنل توڑ کے ماجد کی عادت، یہ سگنل توڑا، وہ سگنل توڑا، یہ سگنل توڑا، یاد ہے نا تمہیں یاد ہے؟ وہ تو لے کے جناب اب 5 6 اشرے پڑھتا تھا میں، اب 4 پڑھ رہا ہوں، 6 7 اب روٹ بتا دوں۔ پہلا اشرہ ڈیفینس میں، فوراً بعد مغرب وہاں سے بھاگے، اب جو جناب چلے تو فوراً پہنچنا ہے آلے کا پڑا، وہاں سے سیدھے بھاگے جناب مارٹن روڈ سے پھر آئے شہدائے کربلا سے نکلے جعفر طیار، ایک لائن 2 چلی جا رہے۔ کوئی امام باڑہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم اشرے پڑھے بیٹھے نہ ہوں۔ یہ سب کہانیاں اس لیے سنانی پڑ رہی ہیں، ہر 10 برس کے بعد نسل جوان ہو کے بدل جاتی ہے، پچھلے اس کو پتہ نہیں ہوتی، اب بزرگ سنا دے تو ہو جائے۔ اب یہ سب باتیں کہاں سنائے؟ اہل بیت کی کہانی سنائے، باتیں یہ سب ختم کی گئی، یہ سب کتابوں میں لکھی ہیں، سب پڑھا ہوا ہے، اب نیٹ پہ سب آ گیا، ڈھونڈ لیجیے گا، یہ بھی ڈھونڈ لیجیے گا، یہ بھی گوگل سے پوچھ لیجیے گا کہاں ہم پڑھ چکے، گوگل بتا دے گا۔ کس سن میں کہاں پڑھا، کس موضوع میں پڑھا، یہ بھی گوگل بتا دے گا۔ کتنے موضوعات پہ پڑھ چکے، گوگل یہ بھی بتا دے گا۔ یعنی ہماری معلومات بھی سب گوگل سے پوچھ لیجیے گا، کسی سے پوچھ لیجیے گا، جو چاہے پوچھے، کب پیدا ہوئے، کب بڑے ہوئے، کون سے اسکول میں تھے، کون سے کالج، ویکیپیڈیا سے اٹھا کے گوگل آپ کو سب دے دیتا، یہ لو یہ لو، تصویریں چاہیے یہ لو یہ لو، کتنی کتابیں لکھی یہ لو یہ لو۔ یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں وہ بچے جنہیں نہ معلوم ہو وہ سچ کریں، اگر کوئی نہ بتا تو جناب عالی مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کو سمجھانا، کیسے توحید سمجھائی جائے، یہ ہے سب سے مشکل ترین دنیا کا کام کہ توحید سمجھائی جائے۔ کیا تھا؟ ایک چیز ہوتی ہے نمبر 1، اس کی سب کرتے ہیں نقل، نقل اول پہ اوپر نہیں جا سکتی، یہ فارمولہ ہے کائنات کا۔ میں توحید سے سمجھا رہا ہوں، علی جیسا بندہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اب میں بتاؤں گا قدرت کیا ہے، مشیت کیا ہے۔ اللہ سے کہیے کہ علی جیسا دوسرا بنا دے، نہیں کی بابا، اس لیے کہ توحید سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ سے کہیے علی جیسا دوسرا بنا دو، قادر مطلق ہے، بنا سکتا ہے، جیسا ہی بنائے گا اللہ سے کہنا وہ پہلا ہے یا دوسرا، اس کو پہلا بنا تو اللہ کہے گا پہلا پہلا ہے گا، دوسرا دوسرا۔ میری بات قبول کر لیجئے، دلیل میں دوں گا، گھبراہٹ نہ ہو۔ کیا اللہ قادر مطلق نہیں ہے؟ ابھی پہلا علی موجود ہے، اب جو بنایا اس نے بالکل علی جیسا، بالکل علی جیسا، ساری وہی خوبیاں موجودات علم سب موجود، سلومی ہر چیز دوسرا علی کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے کہا پہلا پہلا ہے دوسرا دوسرا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو تم نے قادر مطلق والا فلسفہ ہی الٹ پلٹ کر دیا، کافر کم وقت۔ صحیح کہتے ہیں لوگ تم MI6 کے ایجنٹ ہو، صحیح کہتے ہیں تم گلو کرتے ہو، صحیح کہتے ہیں سارے لوگ، کیا صحیح کہتے ہیں؟ نشیری ہے، غالی ہے، فلانا ہے۔ ارے دلیل تو سنو، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے کہا جو معجزہ مانگے نبی دکھاؤ، جو معجزہ کہے امت مانگے دکھا دو۔ اب انہوں نے طرح طرح کی باتیں، ایک
چاندی کی سیڑھی لگاؤ، قرآن چاندی کی سیڑھی لگاؤ، اس پہ ہم چڑھتے ہوئے آسمان پہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد کافروں نے کیا کہا؟ اللہ پھر اسے بیان کرتا ہے، کافروں نے کہا محمد ہم تب تمہیں نبی مانگیں کہ آگے آگے فرشتے چلے پکارتے ہوئے، پیچھے فرشتے دائیں فرشتے پیچھے فرشتے، اور وہ ساری فوج فرشتوں کی کہے یہ محمد نبی ہے، یہ محمد نبی ہے، مکے کی گلیوں میں فرشتے پکارے گے، تب مانیں گے تمہیں نبی۔ طرح طرح کی باتیں، سیڑھی لگے چاند پہ چڑھ جائیں، یوں ہو اور ایسے ہو ویسے ہو۔ اللہ نے کہا تم یہ چاہتے ہو؟ سوئی دیکھی ہے؟ مجھ سے بولو، سوئی درزی کی سوئی دیکھی ہے؟ اس کا جو ناکا کہلاتا ہے، ناکا جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ جن کی نگاہ تیز ہے وہ دھاگا ڈال دیں گے، لیکن جس کی نظر کمزور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اور وہ باڈی لینگویج نہیں سمجھتے، سمجھے نا؟ اور جلدی سے جس کی نگاہ تیز ہے، ناکا سمجھے، سوئی سمجھے کہ میں اپنی طرف سے یہ قرآن کی آیت ہے جو سمجھا رہا ہے۔ اس سوئی کا ذکر قرآن کی آیت میں ہے۔ اللہ کہہ رہا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ قادر مطلق نے آیت دی، اگر تم یہ کہو کہ محمد، اگر تم یہ کہو کہ سوئی کے ناکے سے پورا اونٹ گزر جائے، دیکھی سیدھا اونٹ، جلدی کی سوئی سے نکل جائے اونٹ، یہ نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے قادر مطلق ہے۔ یہی تو منزل ہے جہاں بیٹھے لوگ، علی پہ تھوڑی بیٹھے، اللہ پہ بیٹھے، اللہ پہ تو بیٹھے۔ اچھا یہ اللہ نے منع کر دیا تو پھر قادر مطلق نہیں ہے۔ اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا تو پھر قادر مطلق نہیں ہے۔ کون تفسیر کرے گا اس آیت کی؟ امام صادق علیہ السلام نے مولا یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، کیا اللہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا؟ کیا گزار سکتا ہے؟ ارے منہ سے بولو، بات ختم ہو گئی جب امام نے کہہ دیا۔ امام کے علاوہ کون بتائے گا؟ بتا دے کسی کی کہ یہ کہہ دے وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ امام نے کہا ہاں وہ کر سکتا ہے۔ وہ ناکے تھے ناکا، ناکے سے ناکا، کاف اور ہے، ناکے سے ناکا گزار سکتا ہے۔ ناکا ہی تو ہے یہ آپ نے، ان کی جگہ ناکا لکھا ہے کہ ناکا سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے۔ امام نے کہا کہ مولا کیسے؟ کہا دیکھو اللہ کبھی وہ معجزہ نہیں دکھائے گا جو محال ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ محال ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے لیے تھوڑی محال ہے، تمہاری عقلوں کے لیے محال ہے۔ جب وہ اونٹ گزارے گا تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا گزرا کیسے؟ تمہاری عقل میں آنکھیں دھوکہ کھائیں گی۔ فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، یا ناکا اتنا بڑا ہو کہ اونٹ کے برابر سوئی ہو جائے، یا اونٹ دھاگا بن کے گزر جائے۔ تمہاری عقل میں نہیں آئے گا۔ سلامت رہو۔
قادر ہیں، سب لوگ، ڈھیروں کام میں ایسے آپ کو گنوا لوں، آپ اس پہ قادر ہیں، آپ ہی قادر صاحب ہیں۔ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ، بتاؤں؟ بتاتا ہوں کس کس چیز پہ آپ قادر ہیں۔ آپ سانس لینے پہ قادر ہیں، آپ دور تک دیکھنے کے قادر ہیں، آپ ہر کسی آواز سننے کے قادر ہیں، آپ نوالا منہ میں ڈالنے پہ قادر ہیں، ہے نا؟ سوال ہوا اگر اللہ قادر ہے تو اپنا جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ اگر کہیں نہ، کہیں گے قادر نہیں، اور اگر کہیں دوسرا اللہ بنا سکتا ہے، لیجئے دو تو بن گئے، تو ہمیں تو ختم ہو گئی۔ پھر وہی والی بات آئی، محال جو محال ہے آپ کیا کریں وہ نہیں کرے گا۔ مثلا میں آپ سے کہوں روزانہ تو آپ نوالا منہ میں ڈالتے ہیں، آپ ناک میں ڈال لیجیے، قادر ہے وہی نوالا یہاں گھسل سکتے ہیں، کریں گے نہیں، کچھ نہیں سمجھے، قادر ہے نوالا کان میں ڈال سکتے ہیں مگر آپ نہیں کریں گے۔ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا بنائے گا نا، اللہ دوسرا علی بنا سکتا بنائے گا، پہلا اتنا کامل ہے کہ دوسرے کی ضرورت اتنا بڑا مسئلہ کیسے سمجھا دیا؟ اس منظر پر جب اللہ قرآن میں کہتے کہ جن پر میں غضبناک ہوا ہوں، چہرے سے غضب ظاہر ہے، ذوالجلال والاکرام ہے وہ جلال والا ہے، جب میں غضبناک ہوا ہوں ان کا راستہ کبھی نہ اپنانا، ان کا راستہ نہ اپنانا۔ وہ غضبناک ہوتا ہے چہرہ نہیں رکھتا، اس لیے اس نے کچھ چہرے بنائے، ان کا غضب میرا غضب، ان کا غضب میرا غضب، اور جب امام صادق سے پوچھا گیا آپ اللہ کی مرضی پہ چلتے ہیں؟ جب اللہ آپ سے کہتا ہے تب کام کرتے ہیں؟ کہا وہ تو تم کرتے ہو، اللہ جب تم سے کہتا ہے تو تم کام کرتے ہو، تو آپ کا کبھی وہ کرتا ہے کام کبھی ہم، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے اصول کافی مرکزی کتاب شیعوں کی، امام نے فرمایا کبھی ہم وہ بن جاتے کبھی وہ ہم، نہ سمجھ میں آئے کہ کیا کروں۔ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کہہ رہا ہے مردان خدا میں وہ بھی مرد ہے جس نے نفس بیچا، مرضیاں بدلے میں دی، نفس اتنا قیمتی تھا کہ تھا نہیں بتائی کتنی مرضیاں، بس کہہ دی اسی کے پاس ہے، جب مرضیاں اس کے پاس ہے جیسے چاہے ولی کائنات چلائے، اللہ ولی، محمد ولی، علی ولی، چاہے اللہ چلائے یا محمد کائنات چلائے یا علی چلائے، ملکور آیا ہو، اس سے کہ تمہارا کوئی آدمی ولی نہیں بن پایا۔
جناب فاطمہ زہرا ولی شریک کار رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے شب قدر میں اتارا. تم کیا جانو کیا ہے شب قدر؟ وما ادراک. تمہیں تو درک بھی نہیں, فہم نہیں, سمجھ نہیں, عقل نہیں, تم نہیں سمجھ سکتے کیا ہے لیلۃ القدر. وہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہے رات. اس رات اللہ روح کو بھیجتا ہے فرشتوں کے ساتھ. روح آگے آگے پیچھے پیچھے اللہ کے ملائکہ, اور وہ سب اللہ کا امر لے کر, امر اللہ کا ارادہ. اللہ نے ارادہ کیا دنیا ہو جائے, کل یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اب یہ بنا رہا ہوں, اب یہ بنا رہا ہوں, اب بارش کروں گا, اب سمندر بناؤں گا, اب جانور بناؤں گا, اب پرندے بناؤں گا, اب انبیاء بناؤں گا, اب فرشتے بناؤں گا, اب جنگل بناؤں گا. یہ امر ارادہ. روح سے کہا ارادہ لے کر جاؤ, میرے ارادے, میری مرضی. آج میں کیا کرنے والا ہوں, سب لے کے جاؤ. کہاں؟ زمین پہ. چلنا چلنا اتنے ملائکہ امر لے کر. کتنا امر؟ تھوڑا سا. کل امر, کل اللہ کا امر, سارا کل. کل نہیں سمجھو, کل کفر کے مقابل کل ایمان. اب اتنا تو آپ سمجھتے نا. کل امر لے کے کہاں جاؤ؟ وہاں جاؤ. کس کے پاس؟ جو امر کا مالک ہے. اور ابھی میں مالک کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب. جو امر کا مالک ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صاحب امر. امر اس کے پاس آیا تو مالک کو بڑا امر کا, اس لیے صاحب امر. پہنچا, فرشتے گئے, روح گئے. اللہ نے کہا وہیں کھڑے رہو. امر پہنچا دیا. کہاں؟ کہا رکو, دروازے پہ رکو, رات بھر کھڑے رہو, بس یہ کہتے رہو تم سلامت رہو, تم سلامت رہو, سلامتی ہو, جب تک کہ مطلع صبح نمودار نہ ہو, واپس نہ آنا. پوری رات کھڑے ہو کے بعد تم پہ سلامتی, تم پہ سلام. جس پہ اللہ سلام کرے اسے کہتے ہیں علیہ السلام. جاؤ. اب یہ جناب یورپ شاہ کے دور میں مسئلہ اٹھا کہ کیا حاکم اولی الامر بن سکتا ہے, صاحب امر بن سکتا ہے. تو کیوں نہ پاکستان کے پریسیڈنٹ کو صاحب امر بنا دیا گیا. سب نے اپنے اپنے کاغذات کورٹ میں جمع کر. مولانا نجم الحسن صاحب کراروی پشاور جن کے ہے کتاب مشہور تذکرہ جاتا مشہور, 14 ستارے پڑھیے, نام تو سنا ہو, انہی کی کتاب. انہوں نے 10 تقریریں لیلۃ القدر اور امر پہ, اور وہ کورٹ میں جاتے کرایا. اس میں ایک سوال یہ آیا کہ جب یہ سورہ اترا تھا تو پیغمبر ہے, پیغمبر کے سامنے صاحب امر کون ہے؟ ورنہ 7 سورے میں کہتا پیغمبر پہ امر اتار رہا ہوں. رسول تاریخی حوالے سے پیش کیا گیا. رسول کے سامنے ہر سال امر آئے گا. جب پہلی بار امر اترا تو پھر کون تھا جس پہ امر اتارا؟ رسول اللہ پہ وحی جبریل کر رہے ہیں, وہاں وحی ہے, یہاں امر اتر رہا ہے. معصوموں کی حدیث سے بتایا گیا کہ جب پہلی بار امر اترا تو پہلی امر جناب سیدنا جی نبی پہ وحی ہو, سارا پہ امر اترے. پہلی صاحب امر جناب سیدنا, اس کے بعد حضرت علی, خدیج کے بعد صاحب امر, پھر حسن صاحب امر, پھر حسین, سید سجاد, محمد واصل.
جعفر صادق، مرشد خالد، علی رضا، محمد علی، علی نقی، حسن حسن، اب صاحب عمر کون ہے؟ امام مہدی اب آ رہا ہے، ان کو اتنا فرشتے آ رہے، روح آ رہی، یہ روح کون ہے؟ ان کا یہ روح اس جبریل نہیں ہے، یہ رات جبریل پیغمبر کے وحی لاتے ہیں، اب جو امر لائے گا وہ الگ ہے، وہ روح کا روح کون ہے؟ روح کون کا روح وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کا سینٹر ہے، ایک نورانی ستون ہے، وہ بنا ہوا ہے، جبریل کو وہاں جانا پڑتا ہے، اس ستون سے امر لیتے ہیں، وہی لیتے ہیں، وہی روح ہے، روح افضل ہے جبریل سے اور فرشتوں سے۔ روح ایک بار زمین پہ اترتی ہے فرشتوں سے لے کر، یہ روح کون ہے؟ یہ طے ہو جائے تو آگے بڑھیں، یہ جبریل کے علاوہ کوئی روح ہے اور وہ امر الہی لے کے آتی ہے، جس سے سارے فرشتے امر لیتے ہیں، وحی لیتے ہیں، نزول کی چیزیں لیتے ہیں، احکامات الہی اس روح سے لیتے ہیں۔ روح کون ہے؟ بھائی اللہ نے کہا قرآن ہے کہ تو میں آیتوں کے ترجمے کر رہا ہوں، حدیث بھی بیچ میں آیت آئی تھی۔ اللہ نے کہا جیسے ہی میں آدم نے من روحی اپنی روح ڈالو سجدے میں گر جانا، بس اللہ کہتے ہیں کہ روح ڈالوں گا من روح، میں اپنی روح جیسے اپنی روح، وہی روح کو ہے جو اس کی اپنی روح ہے، وہی روح مریم کے پاس آئی، ہم بیٹا دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ روح آتی ہے، کبھی آدم میں آئی تو سجدہ ہو، کبھی مریم کے پاس آئی تو عیسیٰ زندہ ہو، کبھی صاحب عمر کے پاس آئی تو سارا عمر زمین پہ اتر آیا، یہ ہے روح۔ اب یہ راز میں کیوں بتاؤں یہ روح کون ہے؟ ہاں یہ بتا دوں لعنت القدر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے ادراک میں نہیں، ہم نے چھپا دیا، تم تلاش نہیں کر سکتے۔ امام صادق سے پوچھا گیا مولا لعنت القدر کیا ہے؟ کہا تم کیا سمجھے کوئی رات ہے؟ یہ میری دادی کا نام ہے۔ معرفت حاصل کرو سیدت، قرآن سے ہی پوچھو تو سب پتا چلے گا۔ جو لعنت القدر ہو وہاں کا تم کیا جانو، فاطمہ کیا ہے تو عرب کے پرتوں کو چاہتا وہاں تم جان ہی نہیں سکتے، پہچان جب اللہ کہہ دے وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ معرفت دے دے۔ آپ کو معرفت اللہ نے عطا کی ہے، آپ شہزادی کی عظمت جانتے ہیں، اس کے جاہلوں سے کیا شکوا وہاں کا انہیں کیا پتا، وہ تو کربلا کو نہیں سمجھ سکتے تو شہزادی کو کیا سمجھے گے؟ یاسیہ گانا چنگیزی نے کہا تم کیا جانو، تمہیں کربلا کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ شیر کہا انہوں نے ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ جب آپ کربلا نہیں جانتے تو آپ کو کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ کسی لعنت القدر کہتے ہیں، آپ کو معرفت زہرا نہیں ہے، وہ غضبناک ہو جائے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ میں کہاں تھا؟ انہوں نے کہا چلو زہرا سے معافی مانگے، تقریر مانگنے کے فضائل پہنچے، علی کے پاس پہنچے، کہا زہرا سے معافی مانگنی ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے، ڈھونڈ لو، سرچ کر لو، کتابوں میں ڈھونڈ لو، تلاش کر لو۔ علی نے پردہ ڈالا، دروازے کے باہر پہنچے، اندر گئے، کہا زہرا تمہاری امت کے کچھ لوگ معافی مانگنے آئے ہیں، بلا لو دروازے پہ۔ پردہ میں نے ڈال، آپ بات کریں گی آگے پڑھیں۔ ادھر سے بنت رسول صاحب پر ہمارا سلام۔ اب ذرا دیکھیے گا، بی بی نے پردے کی طرف موڑی کی، انہوں نے کہا سلام، بی بی نے منہ موڑ لیا، پردہ پڑھانے کا
موڑ لے ہاں سلام سلام کا جواب ہے ہاں آپ کیسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی ہمارے پاس کل کے لڑکے واٹس ایپ پہ کہتے ہیں السلام علیکم، اب نہیں دیکھ پائے لکھتے ہیں علامہ صاحب سلام کا جواب واجب ہے. ہم نے ہمارے سلام کا جواب اتنی سے لڑکے آج آنکھیں دکھاتے ہیں واٹس ایپ سے، آنکھیں نظر نہیں آتی. ہم نے ہمارے سلام کا ہم کو بتا رہے ہیں کہ سلام کا جواب ہے. ارے بھائی نہیں دیکھتا تم جلدی سے لکھتے ہیں وعلیکم السلام واجب کے جواب واجب ہے، اسلام میں واجب ہے، کسی نے جواب نہیں دیا. واجب کو ترک کر دیا تو پھر دوسرا فتویٰ تو دیکھنا پڑے گا نا. اب دوسرا فتویٰ کیا ہے؟ مسلم سلام کرے تو واجب ہے، کافر سلام کرے تو واجب نہیں ہے. پڑھا ہے کسی کو کچھ کہا تو نہیں جواب آئیے گا. یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے جواب نہیں دیا. اب پھر کہا تم نے اس مسجد میں اس منبر پر رسول کو میرے بابا کو کہتے سنا جس نے میری بیٹی زہرا کو خطرناک کیا، اس نے رسول کو خطرناک کیا، اس نے رسول کو خطرناک کیا، اس نے اللہ کو خطرناک. سنو تم نے مجھے خطرناک کیا. ختم ہو گئی، موضوع ختم ہو گیا. آج 10ویں صدی کی بات ختم ہو گئی. اب جاؤ ایمان ثابت کرتے رہو. ہم سے پوچھتے رہتے ہو ابو طالب ایمان لائے کہ نہیں لائے. میں سب کا ایمان بتانا شروع کروں کہ لا کے ایمان گیا، کلمہ پڑھ کے کافر ہو گئے. میں نام تو نہیں لے رہا، اگر پکڑنے تو نہیں آ رہا ہوں. کسی کو کچھ کہا تو نہیں، مسائل پیش کر رہا ہوں، حقائق پیش کر رہا ہوں. آپ ابو طالب کو ہلکا سمجھتے ہیں. بچوں کیا ہوا ہے مسلمان بچوں کو؟ ابو طالب کو کہہ دیا جائے کافر، کہہ دو پھر جواب بھی سننے کی طاقت رکھو. معصوم نے فرمایا اگر ابو طالب مسلمان نہیں تو عرب کو مسلمان بھائی. اب ہم نے پڑھ دیا تو اگر آپ نے ابو طالب کو کافر کہا تو پھر ہم سب کا اسلام بتانا شروع کر دیں. تب کس نے کفر اختیار کیا ہلکا سا سمجھا دو 2-3 دن سے پڑھ رہا ہوں لیکن آج پوری کیے دیتا ہوں بات. آج ہے قرآن میں جو میدان جہاد سے بھاگا وہ کافر ہو گیا. ولایت سیدہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے. عالمین میں جو ہے اس کے ولی علی اور زہرا، ان کی حکومت ہر شہر ہے. اس لیے آیت میں آیا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا تاکہ یہ ہماری عبادت کرے. اور اطاعت کس کی کرے؟ اللہ کی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جو صاحب امر ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، پھر صاحب امر کی اطاعت. زہرا صاحب امر، علی صاحب امر، اطاعت واجب. کسی نے اطاعت نہیں کی خدا کی لعنت ہو. قرآن کہہ رہا لعنت اللہ علی الکافرین، خدا کی لعنت. اللہ لعنت کر رہا. بات ختم ہو گئی، موضوع پورا ہوا. بہت کچھ ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن حد تک اشرا تھا، موضوع کامل کر دیا ہم نے. تو سب پہ ہے حکومت تو انسانوں پہ کر دو حکومت.
اللہ کہہ رہے ہیں جن بھی تو ہیں، جنوں پہ کرو۔ علی منبر سلونی پہ تھے مسجد کوفہ میں، ایک بہت بڑا اژدہا آیا مسجد کوفہ میں، سبحان کہتے ہیں اجدہے کو۔ تو مسجد کوفہ میں ایک باب بنا ہوا ہے، باب سبحان لکھا ہوا ہے، اژدہا ادھر سے آیا تھا، وہ آیا منبر کے پاس آیا، پھر وہ اٹھا بلند، علی جھکے، اس نے علی کے کان میں کچھ کہا، علی نے کہا اسے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ چلا جائے گا، راستہ دے دو، وہ چلا گیا۔ لوگوں نے کہا نے اس کی بات سنی، پھر آپ نے جواب دیا، پھر اس نے زور دیا، دوبارہ کچھ کہا، پھر آپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہاں؟ وہ جنوں کا سردار تھا، جنوں کا سردار تھا، وہ کہنے آیا تھا میرا باپ عامر جو پہلے بادشاہ تھا جناتوں کا، وہ مر گیا، تو پوچھنے آیا تھا کہ اس کے بعد حاکم کون ہوگا، آپ بتائیے۔ تو میں نے اس سے کہا ضعفر اب تم اپنے باپ عامر کے بعد اپنی قوم کے سردار ہو۔ آخر اس نے کہا جیسے آپ نے مجھے میرا حق دلایا، آپ کے حسن حسین کو آپ کا حق ملے، تو میں رونے لگا۔ میں نے کہا ضعفر تیرا حق تو میں نے دلایا، میں تو اس پہ معمور ہوں، مگر میرے بچوں کو میرا حق نہیں ملے گا، اس پہ میں نے گریہ کیا، وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب آیا، ان کا باب سبحان کو لکھا، ان کا ادھر سے علی کے پاس جنات جو تھا وہ اجدہے کی شکل میں آیا تھا، ان کا تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی معجزہ بناؤ۔ ان کا ایک ہاتھی کو سکھا کے اس کی ٹریننگ کر کے ہم منبر میں بیٹھیں گے، اس کو لے آنا، اور جدھر سے ہاتھی لانا اس دروازے کا نام رکھنا باب الفیل، ہاتھی کا دروازہ، وہ بھی ہے مسجد کوفہ میں۔ ایک دروازہ باب سبحان ہے، کوفے کا سبحان ہے، اور ایک باب الفیل ہے جدھر سے ہاتھی آیا۔ مجھے سکھا دیا گیا تھا یوں جانا، جا کے سلام کرنا، اور یہ کرنا وہ کرنا، سب سکھا دیا۔ اس نے گردن ڈالی کہ ہاں کر دیں۔ اس کے بعد وہ داخل ہوا مسجد میں، اور جب ممبر کے بعد پہنچا تو اپنی سون گھما کے میں ممبر کے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا مسجد میں۔ مگر چونکہ ہاتھی آیا تھا اس دروازے سے، کیا کہ یہ کب کی بات ہے؟ ارے بھیا حضرت علی کی چوتھی خلافت کے بعد ہے، آپ کا دماغ کہاں چلے گئے؟ سب مر چکے ہیں۔ کوئی ایسا باقی ہے دشمن علی جس نے علی کی نقل کرنا چاہیے؟ تو وہ کیا جانے کہ جانور اطاعت کیسے کرتے ہیں، تو علی کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو جنات رسول کے دور میں تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہمارے سارے لوگ پاگل ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا علی جا کے یہ پڑھ دو، پڑھ دیا۔ اس نے پوچھا ہوا کیا تھا؟ کہا جنات آ گئے تھے، ان لوگوں کو پاگل کر دیا تھا جنات۔ کافر جن تھے وہ ہم سے ڈرتے ہم نے بتا دیا۔ یہ رسول اللہ کے دور کے ڈھیروں واقعات ہیں۔ پھر علی نے جنگ کی، جسے کہتے ہیں جنگ دیر العلم، وہاں سب کو پریشان کرتے تھے جنات، علی اس کنویں میں کود گئے اور کافر جنات کو موقع نہیں دیا، جو بھی سارے جنات علی پہ ایمان لائے، رسول اللہ پہ ایمان لائے۔ اب آپ کو کہے قرآن میں 72واں سورہ سورہ جن ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ اگر کسی پہ جن آ جائے اور یہ پتہ لگانا ہو کہ جنات ہے یا کوئی اور بلا ہے، تو اسے 72واں سورہ پڑھواؤ، دوہراؤ، جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا جنات جو ہے وہ غصے میں آتا جائے گا، گھبراہٹ ہوگی، آواز بدل جائے گی، پتہ چل جائے گا جنات۔ یہ اس سورے کا معجزہ ہے، اور وہ سورہ قل سے شروع ہوتا ہے، قل سے جنوں والا سورہ۔ اس میں کیا قصہ لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ جب سورہ رحمان آیا تو ادھر سے 2 جن اڑتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے کلام سنا، رک گئے، غور سے رسول اللہ کو سورہ رحمان پڑھتے سنا، اور پھر اپنی قوم کے پاس کہنے لگے کیا تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو بے ہوش؟ ارے بھائی ایک نبی آ گیا ہے انسانوں میں،
کیا فصیح اور بڑی کلام پڑھتا ہے، ہم تو سن کے رک گئے، چلو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس طرح سارے دن آئے، رسول اللہ پہ ایمان لائے۔ جو کافر بچ گئے تھے علی نے ذوالفقار سے مار مار کے کچھ کو مارا، کچھ ایمان لائے، کلمہ پڑھا۔ علی کا تو کام یہی تھا کہ کافروں سے کلمہ پڑھنا ہے، رسول اللہ کی امت بنا۔ ہو گئی دلیل قرآن میں، حدیث میں موجود، جنوں پہ کتابیں موجود، پڑھ لیجئے۔ آپ کہیں گے کہاں ڈھونڈے؟ ارے پھر بتا رہا ہوں گوگل، جو کچھ پڑھا گوگل سے پوچھ لیجیے، بس اتنا لکھیے گا، اے گوگل زعفر جن بتا۔ جب سے میں زعفر جن پڑھ رہا ہوں، سب نے زعفر جن پہ خوب ریسرچ کی، میری روایت سن کے، اور اس کے بعد زعفر کا قصہ اتنا ہے گوگل پہ، اتنا ہے یوٹیوب پر کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہو گئی دلیل؟ اب بات کروں، بس تصریح ختم ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں سمندر کا سفر کرتا تھا، کشتی سے بیٹھا تھا۔ کتاب کہاں ملی؟ امام رضا علیہ السلام کے روضے کے کتب خانے میں کلمہ نسخہ ملا۔ جب اسے پڑھا گیا تو اس میں یہ داستانیں عجیب و غریب لکھی تھی۔ اس کو پھر شعراء نے نظم کیا، میر انیس نے اس واقعے کو نظم کیا، ربیع نے، میر عشق نے، عروج اے میرے پروردگار دے مجھ کو، میر عشق نے زعفر جن کا مسئلہ لکھا۔ یہ کتاب پہ چھپ گئی، امام رضا کے روضے سے نکل کے ترجمہ ہوا عربی سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم سمندر کے سفر میں تھے، اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان آیا، کشتی ٹوٹی، سب لوگ گئے۔ کشتی کا ایک لکڑی کا تختہ تھا، اس کو جب پڑا تھا میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ لکڑی کا تختہ مجھے بہار کر جانے کہاں ایک صحرا کے کنارے لے گیا۔ ہوش آیا تو میں نے دیکھا میں زندہ ہوں، لیکن لب و لب صحرا، نہ کوئی آدم، نہ آدمدار، نہ کوئی درخت، بس یہ میں نے محسوس کیا ہوا بہت تیز چل رہی۔ کہاں جاؤں، کیا کروں، ساتھی چھوٹ گئے، جان بچ گئی بڑی بات۔ وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، اسی صحرا میں بڑھتا جاؤں، کچھ دور بڑھا، ہوا کے ساتھ میرے کانوں میں کچھ لوگوں کے رونے کی آواز، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں رکا، میں دیکھا کہ ایک آواز الگ سے آئی۔ جب وہ چیخ کے روتا ہے تو اس کے جواب میں صحرا کے چاروں طرف سے رونے کی آواز آئی۔ میں بڑا حیران تھا، نظر کوئی نہیں آتا، اس صحرا میں یہ ایک کون ہے جو اتنی دردناک آواز میں روتا ہے، اور جواب میں یہ کون لوگ ہیں جو اتنا روتے ہیں۔ میں آگے بڑھتا گیا، کچھ دور اور بڑھا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص انتہائی ایسا ایک تھکا ہوا انسان، بڑے بڑے بال، آنکھیں لال، آنکھوں میں آنسو، وہ آگے بڑھتا روتا ہوا چلتا۔ جب وہ روتا تو چاروں طرف سے رونے کی آواز آئی۔ پھر کچھ دور چل کر وہ زمین پہ بیٹھ جاتا۔ میں نے غور کیا، تو وہ زمین پہ بیٹھا تو مٹی پر انگلی سے کچھ لکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا لکھتا ہے، اور اسے دیکھ کر اتنا چیخ کے روتا کیوں ہے۔ میں چپکے چپکے آہستہ قدم کے ساتھ اس کے پیچھے گیا۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو وہ اپنی انگلی سے زمین پہ لکھتا تھا، یا حسین، اور پھر روتا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا یہاں میرے مولا کا نام لکھا ہے، تو میرا خوف ختم ہو گیا۔ میں گھوم کر اس کے چہرے کے سامنے آیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور نگاہ اٹھا کر حیرت سے مجھے سر سے پیر کر دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟
یہاں کوئی انسان مجھے ہے کہا کیوں؟ کیسے کہ یہاں ملک عدم کا یہ کنارہ، یہ ملک عدم کی سرحد، اس جزیرے تک پہنچنا کسی انسان کا آنا ناممکن ہے۔ تم کیسے آئے؟ میں نے اسے اپنا ماجرا بتایا۔ میں تو سمندری سفر پہ تھا، کشتی ڈوب گئی، لکڑی کے تختے نے یہاں تک پہنچایا، پھر میں نے تم کو دیکھا تو میں یہاں تک آ گیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم جب روتے ہو تو یہ چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، دکھائی کوئی نہیں دیتا، کہا یہ میری قوم ہے، میں اس قوم کا سردار ہوں۔ میں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا آج سے کئی سو برس پہلے اس صحرا میں میں رہوں گا، بس تم دور رہنا۔ جب میں روتا ہوں تو جواب میں یہ بھی روتے کہ تم کس بات پہ روتے ہو کہ تم نے میرے آقا کا نام زمین پہ لکھ کر یا حسین کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے امام ہیں، انہی کی شہادت کے بعد میں صحرا میں آ گیا۔ میں نے دنیا چھوڑ دی کربلا کے بعد، اور مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی، میں یہیں رہتا ہوں، بس حضرت حسین کو روتا ہوں۔ کہ تم کون ہو؟ کہا میں جعفر جین۔ میں نے کہا میں نے کتابوں میں تمہارا ذکر سنا ہے، جعفر میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ تم عاشور کے دن کربلا گئے تھے۔ کہاں گیا تھا؟ لیکن آپ بس پوچھو، میں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتا سکتا کہ کیا دیکھا۔ میں نہیں کہہ گیا، میں نے کہا جعفر تمہیں پورے گندگاہ مصطفیٰ کی قسم مجھے بتاؤ کربلا میں کیا دیکھا؟ تمہیں علی مرتضیٰ کے شکافتہ سر کی قسم، تمہیں فاطمہ کے شکستہ پہلو کی قسم، تم کو حسن مصطفیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، تمہیں حسین شہید کربلا کے لہو کی قسم، کا اتنی قسمیں دی ہیں۔ اچھا بتاتا ہوں، سنو، وہ دن میری تاج پوشی کی سالگرہ کا دن تھا۔ میں اپنے محل میں بیٹھتا، ساری رعایا میری دربار میں حاضر ہوتی۔ جب سب آ جاتے تو ذکر اہل بیت ہوتا تھا۔ ابھی میں جشن منا رہا تھا کہ میری دربار میں 2 جن روتے ہوئے، بال بکھرائے ہوئے داخل ہوئے، کہنے لگے اے بادشاہ، جس کے صدقے میں تجھے تخت و تاج ملا، اس بادشاہ علی کا بیٹا کربلا میں صبح سے اب تک بھوکا پیاسا کئی لاشیں اٹھا چکا ہے۔ ارے تجھے پتا ہے وہاں فاطمہ کا باغ لٹ رہا ہے، وہاں رسول کا چمن تاراج ہو رہا ہے، تو جشن مناتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میں نے کہا تخت کو الٹ دو، فرش کو ہٹاؤ۔ میں نے ان جنوں سے کہا مجھے لے کر چلو، میں روتا ہوا چلا، میرے پیچھے پیچھے سارے میرے یاور و انصار ساتھ چلے، پورا لشکر پیچھے تھا۔ لیکن میری عادت تھی جب میں سفر پہ جاتا پہلے نجف جاتا، علی کو سلام کرتا، قبر علی پر جواب آتا علی کا جعفر تجھ پر بھی سلام۔ میں ایک بار نجف میں اتر گیا، چونکہ سلام کرنا تھا، میں نے قبر علی پہ سلام کیا، جواب سلام نہ آیا۔ میں نے اپنی قوم سے کہا علی آج نجف میں نہیں ہے، میں نے بہت دیر کر دی، ذرا جلدی چلو، میرا آقا علی بھی وہی ہے، میرا مظلوم حسین بھی وہی ہے۔ میں نے تیز پرواز کی، پرواز کرتا ہوا میں عراق میں داخل ہوا۔ ابھی میں فرات کا دریا پار کر رہا تھا، جب دوسری پار گیا تو کنارے پہ دیکھا ایک شیر کا لاشا پڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ارے یہ تو علی کی صورت ہے، ارے علی کا ایک بیٹا پاس ہے، اس کی شکل پاس سے ملتی ہے، ذرا جلدی چلو، میرا آقا حسین کہاں ہے؟
جب میں کربلا کے میدان میں اپنے لشکر کو لے کر ہوا سے نیچے اترا تو میں نے دیکھا چاروں طرف بہت مجمع تھا لیکن حسین نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے وہیں سے آواز دی آقا غلام آیا ہے, آپ کو چاروں طرف سے اشیاء نے گھیرا ہے, ہم آپ تک کیسے آئے؟ ایک بار آواز آئی ظفر حسین مظلوم ہے لیکن چاہنے والوں کو پہچانتا ہے. ایک بار میرے آقا نے کہا ہٹو راستہ دو, میرا جانشان میرا عاشق ظفر آتا ہے. میں نے کہا حسین یہ تو 1,00,000 انبیاء کھڑے ہیں, ان کے بیچ سے کیسے آؤں؟ تو ایک بار حسین نے جبریل سے کہا راستہ دو, ظفر کو آنے دو. ایک بار بیچ کے سب بنی, میں آگے بڑھا, اب تو قریب آیا. میں نے یہ دیکھا حسین زلزلات بیٹھے تھے اور رکے ہوئے تھے, سیدھے پیر کو رکعت سے نکال کر حسین نے گھوڑے کی گردن پر ایسے رکھا تھا جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے. آگے جبریل زلزلات کی رجا, ایک طرف نکال ایک طرف اسرافیل, لیکن گھوڑے کے پاس میں نے دیکھا ایک طرف علی اور گھوڑے سے بالکل قریب حسن تھے, لیکن میں نے دیکھا حسین کے بازو سے لہو بہ رہا تھا اور حسن حسین کا بازو دبا رہے تھے. بار بار حسین کہتے تھے کہ زخم تیر نہیں شکل زندگانی ہے, یہ زخم تیر نہیں شکل زندگانی, یہ ہمارے اصغر معصوم کی نشانی ہے. محرام اللہ میرے بھی آنسو جاری ہوئے. اب جو میں نے دیکھا ادب کا مقام تھا, میں نے دیکھا گھوڑے کی گردن کے سامنے بالکل یار سے بھری رسول اللہ, حال بکھرے سر پہ خار آنکھوں میں آنسو, لیکن رسول کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا, اس میں زور جوش مار رہا تھا. اب جو میں قریب آیا میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, یہ آپ کے ہاتھ میں یہ شیشہ کیسا ہے؟ اس میں تازہ رہو, اس میں علی اکبر کا خون ہے, اس میں عباس کا خون ہے, اس میں حسین کے انصار, ارے اس میں میرے چھوٹے چھوٹے پوتے علی اصغر کا لہو ہے. ارے اب جو میں نے دیکھا حسین کے تیر لگتا تھا, لہو بہتا تھا, رسول اللہ آگے بڑھتے اور وہ لہو لے کر شیشے میں ڈال دیتے, کہتے ظفر میں شرمندہ, یہ لہو میں اللہ کے دربار میں پیش کر. اور دور کہیں ایک بار میں نے دیکھا کہ انبیاء سر جھکائے رو رہے. اب جو غور سے دیکھا آدم کھڑے تھے, نوح کھڑے تھے, ابراہیم کھڑے تھے, موسیٰ عیسیٰ سارے نبی سر جھکائے خاموش. میں قریب آیا, میں نے کہا یہ اشیاء آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. حسین نے جواب دیا, میں نے دیکھا تو زبان خوش تھی. میں نے کہا آپ پیاسے لگتے ہیں, میں پانی لاؤں فراز سے, کچھ پانی لاؤں. کہا ظفر اب پانی پی کر کیا کروں گا؟ کہا دعا کا تھوڑا سا پانی, کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب پانی پی کر میں کیا کروں. میرا ہاتھ تھام کر ایک کھجور کے درخت کے پاس گئے اور روکے, اور ایک بار چھوٹا تھا ظفر غور سے دیکھو. کہا کون؟ یہ تو شبیہ رسول ہے. کہا یہی تو میرا 18 سال والا یہ اذان دیتا تھا, ہمارے لشکر کے دن بہتے تھے, صبح انہوں نے اذان دی تھی, اجازت دے کے چلی گئے. یہ دیکھو اب تک ان کا ہاتھ سینے پہ رکھا ہے, لہو بن رہا تھا, لاشا میں اٹھا رہا تھا. پھر اس کے بعد ہاتھ تھاما, ایک ننھی سی مرد کے پاس اناج کے پاس آئے. کہا ہم علی اکبر کو لے کر آئے تھے, تھوڑا سا پانی میں پلا دو. ایک تیر آیا, بچہ دفاع ہو گیا, ابھی تو قبر بنائے, یہ دیکھو ہاتھ میں مٹی لگی ہے علی اکبر کے پاؤں کی. یہ پیاسے چلے گئے. اے ظفر اب ہم پانی پی کر کیا کریں؟ میرا اکبر پیاسا گیا, میرا اصغر پیاسا گیا, میرا عباس
پانی کے لیے ہاتھ کٹا کر فلان پر سو گیا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اب پانی پی کر کیا کروں؟ مجھے جلال آیا، میں نے کہا میرا لشکر ساتھ ہے، حسین مجھے حکم دیجیے ان اشیاء کو میں ختم کر دوں، ان کو قتل کر دوں۔ نہ جعفر ایسا نہ کر، رسول اللہ سنتے ہیں، علی سنتے ہیں، جبریل موجود ہیں، 1,00,000 انبیاء ہیں، یہ بات نہ کر۔ کہا کیوں آقا؟ بدر میں لشکر آیا تھا، رسول اللہ کی مدد کی تھی، فرشتے لڑے تھے رسول کی طرف سے، تو کیا جنات نہیں لڑ سکتے؟ کہا نہ جعفر، تو ان کو مارے گا، یہ تجھے دیکھ نہیں سکتے، تو ان کو دیکھے گا، یہ نانا کی امت، میں دھوکے سے انہیں ماروں؟ جعفر تو چھپ چھپ کر انہیں مارے، تجھے اجازت نہیں۔ ایک بار حسین نے کہا کہ تو سمجھتا ہے میں ناچار ہوں، یہ کہہ کر حسین نے ذوالفقار نکالی، جعفر اب میری لڑائی میں رکھا پیر رکھا، پھر کو یہ وقت تلوار لینا چلے، رکھتا تھا زندنا پرواز کرتا جاتا ہے، ذوالفقار چلتی تھی سر کرتے ہوئے، ایسی جان میں نے علی کی ساری زندگی تھی، مگر 3 دن کا بھوکا پیاسا ایسی جنگ کر رہا تھا، کیا فیصلہ، کیا فیصلہ، کیا قلب لشکر ایک بار حملہ کرتے واپس آئے۔ میں نے 7 حملے حسین کو کرتے دیکھا، لشکر میں بھگدڑ دیکھی، میرے پاس واپس آئے، میں نے کو روکا، تکلیف خاتمے پر ہے، ماتم کیجیے گا، آج ساری زیارتیں ہیں، جن کا حال پڑا سب کا تعلق رکھا ہے، جاتے زیارت کیجیے گا، سارے تابوت شہیدوں میں رکھے ہیں، تابوت آئیں گے بھی، رات بھر تابوت رکھے رہیں گے، آپ زیارت کیجیے گا، الوداع مجلس ہے، بس اب سن لیجیے، ہمت تو نہیں، پڑھتے پڑھتے یہ منزل آ گئی، بس خدمت ہے، ادا ہو جائے، آخری جملے سنیے اور دنیا کیجیے، شب عاشور، بس اس سے زیادہ کیا کہوں کہ شب عاشور یہ عالم تھا کہ بیویاں جب روتی تھیں زینب کی آواز آتی، مگر ہائے جو عاشور کو دیا ہوا ہے، جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو ایک آواز بس یہ آتی تھی، الفراق اے حسین، الفراق الفراق، جب بیویاں سر کے بال کھول کر حسین کو رخصت کر رہی، رخصتی رات، الوداعی رات، کر جو دیا، اللہ تم سب کو سلامت رکھے، ہاں زندہ رہیں گے تو پھر روئیں گے، پھر آنے کی شب عاشور، اللہ تم سب کو زندہ رکھے، اس گریہ کے لیے، اس ماتم کے لیے، آخری جملے جعفر کہتا ہے حسین نے گھوڑے کو روکا، جبریل کو بلایا، کہا جبریل انبیاء سے کہو جنت میں اپنے گھروں کو واپس جائیں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا آدم روتے ہوئے چلے، نوح روتے ہوئے چلے، موسیٰ روتے ہوئے چلے، زکریا، داؤد، یحییٰ، سلیمان سب روتے ہوئے چلے اور واپس ہو رہے تھے، سب کو جاتے دیکھا تو میں نے کہا اے حسین آخری دربار ہے، دربار کیوں برخاست کر رہے ہیں آپ؟ کہا جعفر اب سب جائیں گے، ابھی تو انبیاء گئے، اس کے بعد فرشتے بھی جائیں گے، اے جعفر تو بھی جا۔ میں کیا کروں گا جعفر، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، پہلے واپس جا، تو میں کیا کروں گا جعفر؟ کہا بس جانا، 2 کام کرنا، زندہ رہے گا تو 2 کام کرنا، میرا ماتم کرنا، میری عزاداری کرنا، اور جب ٹھنڈا پانی پینا کہنا جعفر بیان کر رہا ہے اس دن سے میں روتا ہوا کربلا سے چلا، لیکن میں نے قدم چومے، میں نے کہا کچھ دیر تو رک جانے دیجیے، حسین نے کہا جعفر اب کوئی نہیں رکے گا، میں نے کہا تو کچھ دیر ہوئے اماں کی سواری آئی، جعفر میری ماں جب آئے گی بال کھلے ہوئے، بال کھلے ہوئے زہرا ماتم کرتی آئے گی، اب یہاں ماں ہو گیا بیٹا، میں نے شہزادی کا نام سنا، میں واپس چلا، روتا ہوا چلا، کربلا سے میرا لشکر چیختا روتا چلا، اب تو گھر آیا، میں نے کہا صفِ ادا بچھاؤ، وصیت ہے جو ماتم شروع کرو، اب جو ماتم ہوا
मेरी माँ महल के दरवाजे पे आई, जाफर आज तो जश्न था, ये मातम कैसा? हुसैन की माँ करबला में अपने लाल को मिलाने वाले पूरा घर रसूल का उगल गया, अपना सारे जलाल मारे। मेरी माँ ने कहा जाफर हुसैन को मुसीबत में छोड़ कर आ गया, मैं दूध नहीं बख्शूंगी, ज्यादा पर अपनी जान को बांध कर। जाफर कहता है माँ ने कहा मैं भी चलूंगी, मेरे खानदान की औरतें सब साथ साथ चली, लश्कर दोबारा चला। मैंने कहा जल्दी चलो, और कहता जाता अल्लाह मेरे हुसैन को जिंदा दिखा, मेरे आका को जिंदा दिखा। लेकिन मैं जब समंदरों से गुजरा तो मैंने मंजर ये देखा कि अंधेरा छाता जा रहा था, समंदर का पानी लहरों में चलता, मीलों तक जाता, आपस में टकराता। मैंने सहराओं में देखा पहाड़ की चोटियां आपस में टकराती, शाखें टूट के गिर रही थी, परिंदे एक जगह जमा हो रहे, परिंदे घबराए हुए। मैंने कहा परवरदिगार ये तो क़यामत का समा है। जब मैं करबला पहुंचा तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, ऐसा लगता था मैंने महसूस किया आसमान से कोई चीज बरस रही है। मैं समझा क्या पानी बरस रहा है। अब जो मैंने देखा तो लाल लहू था जो आसमान से बरस रहा था। मैं करबला पहुंचा, कोई आवाज न थी, और मैं किसको आवाज दूं? मैंने पुकारा मेरे मौला अली आप कहाँ हैं? कुछ नजर नहीं आता, मुझे बताइए क्या हुआ है? एक बार अली की आवाज आई, फटाफट मेरी आवाज पे आ जा, रास्ता नजर नहीं आएगा। मैं अली की आवाज पे चलता गया। अब जो अली के पास पहुंचा मैंने कहा क्या हुआ? छोड़ के गए। अब जो मैंने देखा एक रास्ता लहू बह रहा था, जिसका सर कटा हुआ था। सुनने एक बार जाफर कहता अभी तो रास्ता में खाने जलने लगे, बीवियां बाहर आज तेरे घर की औरतें अभी जैनब के सामने कदम में